السلام علیکم ڈیئر ویئرز، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کلاسک ٹیچر۔ آج میں جس موضوع پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ، شخصیت سازی، اور اس کا ایک پہلو وہ ہے اخلاق سازی۔ طلباء کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ وہ سیکھیں اور اپنی شخصیت جو ہے اسے ڈیولپ کرتے جائیں۔ جو پختہ عمر کے لوگ ہیں ان میں تو عادات جو ہیں وہ بہت حد تک پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے لیے چینج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ تو اسپیشلی میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ آپ نے کل زندگی جو ہے اس میں اپنے کردار کو نبھانا ہے، اس ملک کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں آنی ہے، آپ نے کسی خاندان کا کفیل بننا ہے، کسی خاندان کا سربراہ بننا ہے، اور جو سربراہ ہوتا ہے اس کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ باقی خاندان کے افراد خصوصاً جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک نمونہ ہوتی ہے، ان پر ایک گہری چھاپ رکھتی ہے وہ شخصیت۔ تو ابھی سے آپ اپنے طالب علمی دور سے ہی اپنے کردار کو خصوصی طور پہ، خصوصاً اخلاق جو ہے جس پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بہت زیادہ توجہ دیں۔ ویسے تو ہر روز ہونا چاہیے لیکن ہر روز ایک مشکل بات ہے کہ آپ ایک نیا اخلاق، نئی اچھی عادت جو ہے اسے ڈھونڈیں، پھر اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں، اور ایک دن میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے آپ اپنی شخصیت میں ایسے رچا بسا لیں یا ایسے شامل کر لیں جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑ جاتا ہے، اس طرح عادت بھی آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن جانی چاہیے۔ لیکن ایک دن جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، تو ایک ہفتے میں کم از کم ایک اچھی عادت، اچھا اخلاق سیکھیں۔ اخلاق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مہیا کی ہے۔ تمام اخلاق کا مجموعہ، تمام اخلاق، اچھے اخلاق کا مجموعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا وہ آپ کا گرویدہ ہو ہی جاتا تھا۔ وجہ آپ کے اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک اچھی عادت جو ہے اسے منتخب کرنا ہے کہ یہ مجھ میں کمی ہے، مجھے یہ اپنانا ہے، اس عادت کو پریکٹس میں لانا ہے، اپنی شخصیت میں لانا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عادت کہ ہر شخص کو سلام لینے میں، السلام علیکم کہنے میں پہل کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک دن میں ہی آپ سارا کچھ مکمل اپنے آپ میں یہ بات پوری طرح شامل نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے پورا ہفتہ کم از کم پریکٹس ہو، تو ہفتے کے بعد یقیناً یہ عادت آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن چکی ہوگی۔ آپ جس سے بھی ملیں، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو، آپ سلام لینے میں پہل کریں۔ تو یقیناً ایک ہفتے کے بعد یہ عادت ایسی رچ بس جائے گی کہ اب آپ کو ذہن میں بھی نہیں رکھنا پڑے گا، اور یقیناً آپ ہمیشہ لوگوں کو سلام کہنے میں پہل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب دیکھیں ہر شخص میں غیر ارادی طور پہ کچھ ایسی عادات فروغ پا جاتی ہیں جس سے دوسرے لوگ انائے ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے علاوہ کوئی اور شخص شاید
اسے اتنی اچھی طرح آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے جتنا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے بیہیویئر کو اسٹڈی کریں تو آپ اپنی ایک ایسی عادت بھی تلاش کریں جس سے لوگ ایوائڈ کرتے ہوں، تھوڑا سا دور بھاگتے ہوں، تو اس عادت کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، نوٹ کر کے کوشش کرنی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی، کیونکہ عادات رچی بسی ہوتی ہیں شخصیت میں، اس لیے انہیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بندہ جلد بھول بھی جاتا ہے۔ تو دونوں کے لیے بہترین کام یہ ہے، بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نوٹ بک میں 2 فہرستیں بنا لیں، ایک میں وہ عادات جو آپ نے دیکھیں کہ آپ کی شخصیت میں نہیں ہے اور ہونی چاہیے، وہ اچھے اخلاق جو آپ میں نہیں ہیں ہونے چاہیے، وہ کب آپ نے سرچ کیا، کب سے آپ نے اس پہ عمل شروع کیا، فہرست بنا لیں۔ دوسری فہرست بنائیں، کون سی عادت آپ نے دیکھی کہ آپ میں نہیں ہونی چاہیے اور کس دن دیکھی، کس دن سے آپ نے چھوڑنے کا عہدہ کیا۔ تو ویکینڈ پہ آپ ایک تو یہ سرچ آسانی سے کر سکتے ہیں، اس کا آپ آڈٹ آسانی سے کر سکتے ہیں، آسانی سے آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ کون سا اچھا اخلاق ہے جو ابھی مجھ میں نہیں ہے، اور کون سی ایسی بات ہے جو مجھ میں ہے اور لوگ نہیں ہونی چاہیے اور اسے میں نے چھوڑنا تھا۔ اس کی جب فہرست بنی ہوگی، ہر ویکینڈ پہ آپ تمام اپنی ان کاوشوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی عادات میں نے اپنائی تھیں، کیا میں اب بھی ان پہ عمل پیرا ہوں، کہیں میں بھول تو نہیں گیا۔ اگر ایسا ہو تو دوبارہ اس پہ شروع کر دیجئے محنت اور دوبارہ اسے اپنی شخصیت میں لانے کی کوشش کیجئے، اور جو عادات ترک کرنی ہوتی ہیں، جو وہ باتیں آپ میں ہیں جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، جو آپ کے خیال میں اب میں نہیں ہونی چاہیے، تو وہ یقیناً ایسی عادات ہوتی ہیں جو ہم پھر انکانشیسلی اپنی شخصیت میں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ ویکلی آڈٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی عادت ایسی تھی جو میں نے سوچا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا لیکن میں چھوڑ نہیں سکا، دوبارہ غیر ارادی طور پہ وہ عود آئی ہے، تو پھر کیا کریں، پھر اس پہ محنت شروع کر دیں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے، ان باتوں پہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین مانیے آپ کی شخصیت اخلاق کے لحاظ سے شاہکار ہوگی، لوگوں کے دل جو ہیں وہ چاہیں گے کہ آپ سے ملیں، آپ لوگوں کے دلوں میں ہوں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی، سمجھ بھی آئی ہوں گی، اور یقیناً آپ ان پہ عمل بھی کریں گے۔ تو اس بات سے، اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں بہترین مسلمان بنائے، اور ہماری ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ جلد ملاقات ہو۔